Yasik bongachi si awal tihlo yo awo siwale mo ina yo di busola muslim biji ya panyan ma nganane chikla me ko duko yene me chai zerwana awo zerlo yale mo پیغمبر اوس امام اوس مجتہد اوس سوہنا عالم سو سوہنا رنا کتا مو چھوڑانا اومنا کتی فکر لسیاں یری امو سوہ چی اگر پیغمبر چی امام چنونا غغل گوپو لیل بدنا سیتیش کو دو سیان کھاری لاؤ لوانا نیا پانی نیا لگستون نیا وانا تھوچو کننے پنایا چھوڑی پانے جہاں صاحب کو سوچے نئے تو سے محفلی نے وہاں بھی ہو رہے تھے کسل پہلے وہاں ٹیم نہیں بچا یہ نہیں جو شاہد کن کھوٹی ہوا قصیدہ خان کن کھوٹی ہوا یہ دا یکی مشاہدہ جو جلسہ گئی یہ نہیں جو جلسہ گئی جو سے دین مشاہد جی باہر بھی اسے منقبہ پانچ بھی اسے نا عالم کن وہاں بھی لٹ بولے وہاں چھاپی میں یو تو سن رہے احتجاج دارنت آنا اگی ہے صاحب کو سمیت گاہے چی خدا سے بسو بزرگان حاضرین و ناظرین ماہ شعبانیہ کی جو آیات ہیں پروردگار نے ہمیں زندگی کو فرصت دے کر اور ایک موقع فراہم کیا اس ذات کے شکر کرنے کے بعد خصوصاً آج کے دن کے حوالے سے آپ تمام حضار محترم کی خدمت میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اور انتظامیہ کا شکر گزار ہوں کہ یہاں پر چند لمحے آپ کے ساتھ اظہار خیال کا اظہار عقیدت کا موقع بخشا میری دعا ہے پروردگار جس نے دام گرم سخن اس روحانی روح پرور پرفیض پروگرام کے لیے جو حصہ ڈالا ہے پروردگار تیری بارگاہ میں قبول ہو یا اللہ سامعین محترم میں جہاں جاتا ہوں تو یہ ایک فقہی مسئلہ اور ایک چھوٹا سا عمل جو میری طرف سے بطور عیدی ہے یہ میں پیش کر کے جاتا ہوں تو ایک ایسا مسئلہ جو عام طور پر جوان نوجوان 95% اس کا خیال نہیں رکھتے مسئلہ معلوم ہونے کے بعد اگر جان بوجھ کر نہ کریں تو اس کی نماز باطل ہے ظہر و عصر کے علاوہ صبح کی نماز اور مغرب اور عشاء کی سورہ اور حمد کو الحمد اور سورے کو مکمل طور پر بالجہر یعنی اس کا کیوں سے وہ واجب ہے سانس سے زر آیت سی خوانست کو سے زبا سے ذہن کا باطل ہے مسئلہ وزن سو بلدالا چاہتوں کی صرف واجب ہے اور رکن اللہ مسئلہ پتہ میں پسوں سے نسی باطل ہے واجب اللہ مسئلہ پتہ میں پسوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن مسئلہ پتہ ہونے کے بعد آج کے بعد سے جو حضرات عزیزان پڑھ کے نماز پڑھتے ہیں الحمد سورے میں سے ایک آیت کو بھی اگر آپ مخفی پڑھیں گے تو اس وقت آپ کی نماز باطل ہے یہ ایک متفق علیہ مسئلہ ہے یہ میری طرف سے ایک چیز ہے دوسرا یہ ہے جی جب الحمدللہ ہم دور غیبت امام زمانہ جل اللہ فرض شریف میں زندگی گزار رہے ہیں تو امام کے دور امامت سے پہلے چھٹے امام سے جب پوچھا گیا اگرچہ پیغمبر سے لے کر تمام ائمہ علیہ السلام سے آخری حجت کے حوالے سے روایتیں مختلف ہیں مگر کسی صحابی نے امام سے پوچھا فرزند رسول جب دور غیبت ہوگا تو اس وقت سب سے چھوٹا سا عمل لیکن ایک جامع عمل کون سا ہوگا جو اس زمانے کے منتظرین یا معتقدین جن کے لیے چھوٹا بھی ہو اور بہت ہی جامع بھی ہو تو مولا نے فرمایا دعائے حریق یا غریب پڑھے اس کے دو معنی ہیں حریق یا غریب غریب اور حریق کیا ہے آپ بعد میں پوچھیں وہ کون سی دعا ہے یاد سب کو ہوں گے لیکن موقع ہر چیز کو اپنی جگہ پر یاد کر کے پڑھ لے تو اس کا اثر کچھ اور ہوتا ہے وہ دعا ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک یہ دعا یہ وظیفہ ہے یہ ہر نماز کے دوران ہمیں پڑھنا چاہیے جو معصوم نے ہمیں بھیجا
تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ خدا کی بارگاہ میں دعا یہی کر لے کہ آخری دم تک دین پہ قائم رہے۔ کوئی عمل ایسا ہو کہ انسان کو دین سے بیگانہ کر لے تو دین ہی نہ رہے تو پھر انسان کے لیے کیا رہے گا۔ تو یہ میری طرف سے آپ کے لیے عیدی انشاءاللہ تذکر بھی ہے، عمل کرتے بھی ہوں گے۔ جو عزیزان یاد نہیں ہے ان کو یاد نہیں ہے، یوں یاد میں سے شہنا یدا میں کسل بھی منا غیر ایسا ثواب انشاءاللہ۔ صلواتی کسل بھی ہوں Baltium si agar yozo ben ormal regness senet sonare di yalan thoset اور گولوار نے جنازہ تعمل سے نہیں آگے کیا بخلق چکے شمروں نے جنازہ تعمل سے سوچے کو میں عالم چاہیے اپنے چھوڑ کروڑ ڈیڑھ کروڑ ماتن سرم چو سے نا کسی بھور میں کی ماتن سارا گانا چھوڑ لیتے سے سمجھے مائنس کو انجینئر میں بھی سوال مجھے ہوگا ملتے گا چیز ٹیوشن میں پی سی 1 درمی پی سی 2 درمی پی سی 3 درمی تیرے پی سی 4 درمی ہے لندن میں پی سی 1 پی سی 2 پی سی 3 چلے جائے کوئی نقشہ سے کوئی فنڈی آپ کی کوئی تعمیر بین دینے پی سی 4 کو کوئی چلائی بیٹھن بولا درمین مجید پوچھا امام جماعت میں ماتن سروچا خطیب میں جنگولا عالم چھوڑنا رہنا امام زمان رنمی نلنا رہنا عالم نے جنگوں پہ گئی امام زمانی لوگ سفات کے گئی تو سب کو سمجھ جو کرنے عالم کن سے لکھا یابا شاہ سے لینے میں داستانی یوپک رحمہ ہو چکے ہیں یاب سو کسی یو سو کوئی دیر یہ نا جماعتا تو چاہ گوئیں دو ہر عمل کا کوئی نہ کوئی رد عمل ہوتا ہے ہر ایکشن کا کوئی ری ایکشن ہوتا ہے یہاں اسی کلے علماء کلی رب بے توجہ ہوا نا گائد تھا کوئی نہیں عزت کی ملسی کا جس میں تو رحمت دستار ہے نا رحمت کی ملسی کا کوئی اس کو سوچو ہر محلہ والے ہر گاؤں والے بھائی باشے کو میں کیوں بھائی باشے کو میں کیوں بھائی آغا شاہ سے میں کیوں چاشا سے میں بھی سوچی گئی جیسا جب ایک عالم چلے چاہ لوجک شنگ کرنا نفاسا یا امام زمان شو سے وہ یہ کہ پیچھان لے کے عالم کو لگتا ہے امام زمان ہونے لگتے گا امام زمانے نے وہ سنے وہ چلے فامی ساسن عالم کو شار کو پھیلا مجید میں ہو جائے گی سوچو ان چیزوں پہ سوچو چیک دو سو یہ تحریر کو یہ سرے سے کہا یہ شرط سو نا جو سے قسمان صاحبی شیخ کو میں نے ٹیچر گنگا لسے بچی نے کہا اورام لسے تھاچی نے چیزیں بچی نے یہاں چیزیں بچی نے تو اللہ اتنے پڑھے لکھے مجمع کے لیے آپ یہ کہتے ہیں جتنے رزلٹ خراب آئے کیوں نصاب اور دنیا کا ایجوکیشن سسٹم بہت ہائی ہو گئے جتنے ہمارے ٹیچر ہیں وہ ان ایجوکیشن سسٹم کے لیے کوالیفائیڈ نہیں ہے یہی ہے نا آپ یہی کہہ رہے ہیں نا کوالیفائیڈ نہیں ہے نا جس کی وجہ سے نصاب نہیں پڑھا سکتے اور دحسن پاکستانی جو تین نظام کو یہاں اللہ سمجھ یوں نہ سمجھ میں بنا نتی آپ پاکستان میں سے کسی نے پی ایچ ڈی کی ڈگری لے کر یورپ میں نوکری کے لیے گیا تو اس نے کہا یہ ڈگری کہاں سے لے کر ہے پاکستان کے بہترین ہائی ایجوکیشن سے ہم نے وہاں پر یہ ڈگری لی ہے تو نے کہا یہ تو ہمارے 50 سال پرانا ہے پتہ نہیں یہ کہاں سے لے کے آئے تم دنیا یا عمل سے لے ہوتی آدمی کے نکوں سے خاتم تک تھوڑی منی خدا سا انبیاء کا عمل امین بھائی بھی سسٹم بھی نو تبدیلی چھوپین یعنی آخری زمانی حجتی زمانی اننا رہنا ہمیں بھی اس انداز میں جانا ہوگا جس طرح خامنائی دنیا کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے ہیں لیکن آدھا داسر لوگ سے ابھی شب ہوئے ہوں لے اتنے ایجوکیٹڈ محفل کے لیے چھوٹے سے بچہ آپ کو پڑھیں جس کو امامت کی علی بے کا پتہ نہیں اس کا وہ عبا کر کے آپ اپنی امام کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں ہر موضوع میں جہاں تک آپ کے اعتقادات ہیں بحث توحید میں پی ایچ ڈی کرنے والوں کو بحث
رہنما شناسی، نبوت شناسی میں پی ایچ ڈی کرنے والے، امامت شناسی میں پی ایچ ڈی کرنے والے، ان تمام کو جب تک آپ نہیں سنیں گے اس زمانے میں آپ کا عقیدہ محفوظ نہیں رہے گا. آنے والی ہوائیں آپ کو اڑا اڑا کے لے جائے گی. عزیزان محترم، چلو ٹھیک ہے کسی کے حد تک، لیکن پرائمری کا بچہ مڈل کو پڑھائے، مڈل کا بچہ میٹرک کو پڑھائیں، میٹرک ایف اے کو پڑھائیں، ایف اے بی اے کو پڑھائیں، بی اے ایم ایس سی کو کیسے پڑھا سکتے ہیں؟ یہ ہماری اکیڈمک ہے. زمانے کے لحاظ سے گفتگو ہو. میں آج جوانوں کے لیے ایک سوالات چھوڑ کے جا رہا ہوں. قرآن مجید کے ہمارے کس حد تک کتنے ہیں جو قرآن مجید پہ ہم تھیسس لکھتے ہیں؟ قرآن سے بحث امامت کو سمجھ لو. ابھی آپ نے سنا جو زمانے کے امام کو نہیں پہچانتا وہ دنیا سے جاہلیت کی موت مرتا ہے. یہ پیغمبر کی حدیث سے مستند علیہ من لم یعرف امام زمانہ مات میتۃ الجاہلیہ، جو اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانتا دنیا سے جائے گا، نام ہزار لے لے لیکن وہ مرتے ہوئے امامت کے عقیدے کے ساتھ نہیں مرے گا. سمجھنا ہوگا زمانے کے امام کو. عزیزان محترم، اس کے لیے ہمیں علماء کو زیادہ سے زیادہ سننے کی ضرورت ہے. بچوں کے میں مخالف نہیں ہوں، بچوں کو اپنے آپ دیکھیں پرائمری اسکول کے بچے کو یونیورسٹی میں داخلہ کوئی نہیں دیتا. پرائمری اسکول کے بچے کو پرائمری میں پڑھواتے ہیں، ہائر اسکول کے پڑھنے والے کو ہائر میں پڑھاتے ہیں، کالج لیول کو کالج میں پڑھاتے ہیں. لہذا بچوں کو جب آپ اپنے محلے کی جو پروگرام ہوتے ہیں وہاں پر پڑھوائیں. پھر آپ کے بچے اگر ہائر سیکنڈری کے ہیں تو محلے کے مجلس میں پڑھوائیں. لیکن اس قسم کے جو اجتماعی سوچ کے ساتھ جو ہمارا چہرہ ہے، جو ہم نے دنیا کو میسج دینا ہے، ایک بااعتماد اور انتہائی پروف کے ساتھ ہم نے کو گفتگو کرنی ہے، یہ ہماری یہی مجلسیں ہیں، یہ ہمارے جلسے ہوتے ہیں. اس میں اعتراض کر لیں. میں بطور خطیب ایک طالب علم میں آتا ہوں تو میری گفتگو پر آپ کو 10 قسم کے سوالات اٹھنے چاہیے. جی سر آپ نے یہ کہاں سے کہا؟ شیخ صاحب یہ کہاں سے ہے؟ اس کا پروف کہاں سے ہے؟ کس روایت کے اندر ہے؟ کس حدیث کی کتاب میں ہے؟ کس مفسر کا قول ہے؟ کس امام سے ہی منسوب ہے؟ لیکن نہیں ہے دوست بچی نیشن کو چیوے کیوں علماء کو حساب بول لو سوشل میڈیا حسد کیوں نہیں ہے؟ لیکن ہر ایک کو اپنے معیار میں رکھے. کیا حسد کی لگا سر نارا تنگل چی حسد وہ بری ہو خوشحال کوئی ہو کا معیار کو نارو کو سرمایہ حیاتی ذریعہ نجاتی. لیکن زبی ملسوس پر کو اگر پرائمری سکولی ذریعہ یونیورسٹی کو سے پرائمری سکولی فیٹی لے جو پنا تو حسد ذریعہ جو وقت کا ضیاع ہوتا ہے. پڑھے لکھے لوگوں کے جو محفلوں میں آنے کا جو رجحان ہوتا ہے وہ مدھم ہو جاتا ہے. عزیزان محترم یہ درد دل ہے. لہذا گفتگو کو یہاں پر قرآن مجید کی ایک آیت آپ کے سامنے سورہ الہود ہے، جس میں اگرچہ قرآن کی یہ آیت مصداق کے لحاظ سے حضرت شعیب کے قوم کے حوالے سے، لیکن اس آیت کی تلاوت کے شرف کیوں میں تفسیر نمونہ کے حوالے سے آپ کو اس آیت کے میں ترجمہ بتاؤں گا. بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. اور میں یہاں تشریف فرما اللہ کا رکھا تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم مومن ہو. یہ تو رزق حلال کے لیے منفعت حلال کے لیے حضرت شعیب کے قوم کے لیے آیت نازل ہوئی تھی. ذیل میں آیت ہے، لیکن میں نے یہاں گفتگو کو کیوں قرار دیا؟ یہاں مولا امام محمد باقر علیہ السلام صلوات پڑھے اور محمد فرماتے ہیں یہ آیت جب امام زمانہ ظہور ہوگا تو سب سے پہلے اس آیت کی تلاوت مولا امام زمانہ فرمائیں گے. بقیت اللہ خیر لکم، اللہ کا رکھا ہوا تیرے تمہارے لیے بہتر ہے. یعنی امام کو اللہ نے رکھا ہے، نظام کائنات کے لیے رکھا ہے. اس میں بہت سارے سوالات آتے ہیں. دیکھیں عقیدہ مہدویت کیا ہمارا عقیدہ ہے؟
صرف شیعوں کا عقیدہ ہے، اس کو سوچیں۔ عقیدہ مہدویت اگر سب کا عقیدہ ہے، ہمارے اور دوسروں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے دوسرے مکاتب اسلامی یہ کہتے ہیں کہ مہدی موعود پیدا ہوں گے اور دنیا کو عدل و انصاف سے پر کریں گے، لیکن ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ امام پیدا ہو چکے ہیں۔ کب؟ نام پیدا سو بھی سن ثانی ہوئی معلومات کی جو تو سے 255 ہجری 250 سالہ انسان ہمارے جب وہ شعبوچی جس نے 250 سالہ انسان 255 والے 250 سالہ سو مسو جو امام حسن العسکری علیہ السلام کی عمر کہ آخری اگر آپ دیکھیں 255 سال میں امام پیدا ہو گئے، 260 میں امام حسن العسکری علیہ السلام کی شہادت ہوئی۔ امام کے دور حیات میں امام کا بچپنا سے 5 سال ہے۔ آج امام کے آج صبح سے امام کی عمر کتنی ہو گئی آپ کو پتہ ہے؟ 1191 سال امام کی عمر ہے، 1191 سال ہجری یا قمری کے اعتبار سے۔ غیبت صغریٰ کا دورانیہ 69 سال ہے، اور آپ کے غیبت کبریٰ کا دورانیہ تقریباً 1117 سال ہے۔ اب آگے بتائیں، طبیعی طور پر کوئی بھی انسان آج 100 سال سے زیادہ نہیں ہوتا، تو اگر پیدا ہو چکے تو وہ امام کیسے زندہ ہے جو 1191 سال ہو کر بھی زندہ رہا؟ اس پہ آپ کو دلیل چاہیے۔ نمبر 2، جب امام زندہ ہے تو اسی دنیا میں ہے یا کسی خاص جگہ میں؟ کیا امام کی شادی ہو گئی، امام کے بچے بھی ہیں یا نہیں؟ جب امام ظہور ہوں گے تو ظہور ہونے سے پہلے کے دورانی میں امام پردے میں ہو کر ہمارے فائدے کیا ہے؟ آج دنیا ہم سے اس قسم کے مخالفین ہمارے اوپر اس قسم نکتہ چینیاں کر رہے ہیں، ان کے لیے ہمارے پاس دلیل لاجک ہونی چاہیے، ہمارے پاس قرآن و حدیث سے ثبوت ہونی چاہیے۔ جب امام ظہور ہوں گے تو اس وقت امام کہاں سے ظہور کریں گے؟ ایک پھر عصمت کے درجے میں یہ ضروری ہے جب بھی کوئی امام کوئی بھی معصوم جب کوئی کسی چیز کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کی تصدیق کے لیے کوئی معصوم ہونا چاہیے۔ معصوم ہوئے بغیر کسی امام کی کسی معصوم کی جو معصوم کا جو دعویٰ ہے وہ آگے لوگوں کے لیے از نظر عقیدہ و شرع وہ قابل قبول نہیں ہے۔ آپ آدم سے لے کر خاتم تک تمام دیکھیں، ہر انبیاء نے دعویٰ نبوت کیا ہے تو دوسرے نبی ساتھ ان کے لیے تصدیق کنندہ موجود ہوتے تھے۔ ہمارے پیغمبر نے 40 سال کردار سے اپنی نبوت کو منوا لیا لیکن نبی ہونے کا اعلان نہیں کیا۔ کیوں؟ نبی جب اعلان کرتے تو ساتھ کوئی معصوم تصدیق کرنے والے ہونے چاہیے تھے، لیکن جب مولا علی علیہ السلام 10 سال کی عمر میں آ گئے تو پھر حکم خدا ہوا، اب میرے حبیب اعلان رسالت کر لو، اب آپ کے لیے تصدیق کرنے والے علی جو حد بلوغ تک پہنچ گئے ہیں۔ تو ہر امام کو پیغمبر کی پیغمبری علی نے تصدیق، علیہ السلام نے تصدیق کی، مولا علی کی امام حسن نے تصدیق کی، امام حسن کی امام حسین نے تصدیق کی۔ امام زمانہ جب دنیا میں ظہور ہوئی کون تصدیق کریں گے؟ کون تصدیق کریں گے؟ کوئی معصوم تو ہو نا۔ دولت تمام میں عیسائیوں کا بھی عقیدہ ہے، مسلمانوں کا بھی عقیدہ ہے کہ خداوند عالم نے اس دن کے لیے حضرت عیسیٰ مسیح کے لیے قرآن مجید کی آیت ہے۔ حضرت عیسیٰ کے بارے میں عیسائی یہ کہتے ہیں ان کو شہید کیا، قتل کیا۔ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، نہ عیسیٰ کو سولی پہ چڑھایا نہ عیسیٰ کو قتل کیا، بلکہ تمہیں اشتباہ ہوا ہے، عیسیٰ جیسا لگا ہے۔ عیسیٰ کو خداوند عالم نے آسمان میں اٹھا کے رکھا ہے تاکہ مہدی وہ حضور ہو جائے تو ان کی تصدیق کے لیے آ جائے۔ عزیزان محترم، لہذا اللہ کا اب آگے کہہ سکتے ہو 1199 سال کیسے قائم رہ سکتا؟ اللہ نے رکھا ہے تو اس میں کیا اعتراض ہے؟ اللہ کا رکھا ہوا کوئی مشکل نہیں۔ دنیا میں 2 قانون چلتے ہیں، دیکھیں آپ بتائیں، دنیا میں 2 قانون ہیں، لا آف نیچر فطرت کا قانون، لا آف شریعت کا قانون۔ نیچر انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، خدا کے ہاتھ میں۔ فطرت
تبدیل خدا کر سکتا ہے، انسان نہیں کر سکتا۔ شریعت لوگوں نے بنانا شروع کر دیا، اپنے طور سے شریعتیں بنانی شروع ہو گئے، نبی کے دعویٰ کرنے لگے، امام ہونے کے دعویٰ کرنے لگے، صاحب شریعت بننے لگے، لیکن شریعت کے احکام انسان بنا سکتے، فطرت کے قانون انسان نہیں بنا سکتے۔ لیکن جب اللہ کرتا ہے تو اللہ فطرت کو بھی تبدیل کر سکتا ہے۔ کیسے؟ آگ کا کام جلانا ہے یا نہیں ہے؟ آگ کا کام جلانا ہے نا، آگ کی فطرت میں جلانا ہے یا نہیں؟ کوئی بھی آگ ہو، آگ کا کام جلانا ہے، لیکن جہاں حکم خدا ہو جائے تو آگ کی کیا مجال جلا سکے؟ یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، آگ تیری فطرت میں جلانا ہے، لیکن جب میرا خلیل آ جائے تو میں تجھے حکم دیتا تیری کیا مجال میرے خلیل کو جلا ہے۔ فطرت تبدیل، لا آف نیچر اللہ کے حکم سے تبدیل ہو سکتے ہیں۔ حضرت عام طور پر بچے ماں باپ کے ہوتے ہوئے پیدا ہوتے ہیں، ہوتے نہیں ہوتے؟ شادی ہو تو بچہ ہوگا نا، شادی کے نہ ہو تو بچہ کہاں سے ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ یہ فطرت کا قانون ہے، کم از کم دو چیزیں آپس میں مل جائیں جسے تخلیق کہتے ہیں، تخلیقی مراحل میں مذکر اور مؤنث کے مادے آپس میں مل جائیں، وہ بھی کمال کی حد تک ہو تو پھر بچہ اور آگے تولی دینا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن جب حضرت عیسیٰ کی تخلیق کی باری آ جاتی ہے تو اس نیچر کو خدا نے تبدیل کر دیا۔ لوگوں نے اس پہ اعتراض کرنا شروع کر دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے بغیر باپ کے بچہ ہو؟ تو خدا نے قرآن مجید میں فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ ارے عیسیٰ کے بغیر باپ کے پیدا ہونے پر تم لا آف نیچر کے خلاف سمجھتے ہیں تو عیسیٰ کی تخلیق آدم کی طرح ہے۔ عیسیٰ کے تو صرف باپ نہیں ہے، لیکن آدم کے نہ باپ ہے نہ ماں ہے۔ جب حکم خدا ہو جاتا ہے کن تو فیکون ہو جاتا ہے۔ عزیزان محترم، اس کا جواب ہے، جب آپ یہ دیکھیں، آپ یہ کہتے ہیں اتنی لمبی عمر کے لیے قرآن سے پروف پیش کر لو، ٹھیک ہے، وہ سارے انبیاء کے پروردگار عالم نے اپنے نیچر کے قانون کو تبدیل کر دیا تاکہ انسانوں کے لیے اپنی خالقیت کا لوہا منوائے اور اس کا اعتراف کروائے۔ چلو وہ تو انبیاء کی باتیں تھی۔ اصحاب کہف جو قرآن مجید کے ایک پورا سورہ ہے، اصحاب کہف کے بارے میں آپ یہ دیکھیں، ارے 1191 سال پہ اعتراض کرنے والوں، یہ تو دقیانوس کے زمانے کے ہیں، دقیانوس کے زمانے کے ہیں۔ چند جوان جس میں تعداد میں بھی اختلاف تھا، کسی نے کہا 5 ہے، 6 ہے، 6 ہے، 7واں ہے، مختلف قرآن مجید کی آیت ہے، لیکن میں اس میں نہیں جاؤں گا، بلکہ یہ ہے کہ جب ایسے افراد غار کے اندر بیٹھ جاتے ہیں صرف اور صرف اس لیے کہ ظلم سے بھاگ کے آئے تھے، تو اللہ نے قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ رکھا، نہ صرف انسانوں کو، اچھے انسانوں کو زندہ رکھا، بلکہ ایک کتے کو بھی وہاں پر زندہ رکھا۔ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، اصحاب کہف کا کتا ہاتھ پھیلائے ہوئے غار کے دہنے پر آج بھی زندہ ہے۔ جب اللہ نے رکھا ہے تو زندہ رہ سکتے ہیں، اللہ نے رکھا تو زندہ رہ سکتے ہیں۔ علماء کرام آخری علی، حضرت آدم کے دور میں حضرت آدم اور وہاں پر ایک مقابلہ ہوا تھا فرشتوں کے ساتھ اور جنوں کے ساتھ، ہوئے نا؟ فرشتوں پر حضرت آدم کامیاب ہو گئے، پھر اس وقت ابلیس نے اعتراض کر دیا تو ابلیس کو راندہ درگاہ قرار دیا۔ میں تفصیل میں نہیں جاؤں، سورہ البقرہ کی تفصیل پڑھیں۔ اس کو خدا نے کہا جاؤ، نکل جاؤ، فخر اس فائل کر رہے، نکل جاؤ، میرے وحدانیت اور رحمانیت کے دائرے سے تم ملعون ہو، مردود ہو، نکل جا۔ اس وقت اس نے کہا میری اب تک کی عبادت یا جو اطاعت ہے اس کے سلے میں 2 چیزیں دے دو مجھے۔ کتنی چیزیں دے دے؟ زہریلے کتنے چیزیں؟ 2 سلا۔ ابلیس is just not a Jesus means in the word. Si kocin ngala di insan kun shik pala de hesab ko rasai ko chup
نطفے کے ساتھ رحم مادر میں بھی جا سکوں، خون کے ساتھ رگوں میں گردش کر سکوں، میں اس انسان کو اس حد تک خراب کر دوں، مجھے وہ طاقت نہیں. مین بھی بولا لے جاؤ چالو کھوپو چالتے نالا کھوپو بھائی نسل سے تو کھن کو نہیں پڑی چالو کھن کو چال چھت ایسی کوزس الى یوم یبعثون قیامت فرمان و زندہ ہو قرآن آئیے کہ الى یوم یبعثون یوم مبعث فرمان و زندہ ہو زن خدا کا سر سو زندہ سو. تو ایک ملعون کو جب خدا نے کہا کیا زندہ تم سے کا قیامت تک نہ اس کے کائنات کے کارساز میں نہ دنیا کے نظام میں سوائے خرابی کے اور کچھ نہیں ہے، ہمیشہ مائنس میں ہے. لیکن میرا امام کائنات کے حجت خدا ہے، اگر اس کو خداوند عالم ہزار سال رکھے تو دنیا کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ اسی لیے میرے امام دنیا میں نکلتے ہیں فرمائیں گے انا بقیت اللہ، میں اللہ کا رکھا ہوا ہوں. کسی کو اعتراض ہے تو مجھ پہ اعتراض نہ کرو، خدا پہ کر لو. جب خدا رکھتا ہے تو اس میں کیا تمہیں اشکال ہے؟ ٹیمپو ہوں جو معذرت خواہ ہوں، لیکن میری گزارش یہ ہے، میں تو چھوٹا سا طالب علم ہوں، اچھے سنانے والے پڑھنے والے سمجھانے والے ہوتے ہیں، ان سے سنیں. دنیا یہ زور شور کی دنیا نہیں ہے، دنیا آسفکر کی دنیا ہے، دنیا منطق و لاجک کی دنیا ہے، دنیا حق کی تلاش میں ہے، دنیا حقیقت کے پیچھے ہے، دنیا اب کسی منزل کی طرف بڑھ رہی ہے، اہل دنیا کی آنکھیں کھل رہی ہیں. تو ہمیں اس فریضے کو، اس ذمہ داری کو دوران ہمت میں ہمیں ادا کرنے کی ضرورت ہے، جو اسلام کو مثبت انداز میں آگے بڑھے. کسی کو نقطہ چینی، کسی کی طرف اشارہ کیوں کرتے ہیں؟ ہم تو کسی دوسرے کو ائمہ کے مقابلے میں برابر ہی نہیں سمجھتے. آپ ایسے اشعار کو کسی کی طرف اشارہ کرتے ہیں، ارے اشارہ مت کریں، وہ اس لائق ہی نہیں ہے کہ امام کے مقابلے میں ذکر کیا جائے. اس لیے کہ وہ سارے منصوص من اللہ ہے، معصوم عن الخطا ہے، یہ کسی اور کے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس. منصوص من اللہ بھی ہے، معصوم عن الخطا بھی ہے. پیش کرو ایسے نمائندے اور ایسے امام، ایسے رہنما، ایسے لیڈرشپ پیش کر لو. دنیا اگر تم پیش کرو گے تو ہم بھی مان جائیں گے. اگر تم پیش نہیں کر سکتے ہیں، ہم 14 ایسے پیش کرتے ہیں جن کی گرینڈر جو ہے اللہ کے رسول ہے. اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، وکلنا محمد. لہذا آ جائیں، دنیا ہمارے پاس آ جائے. یہی خامنائی کی سیرت ہے، یہی سیستانی کا شیوہ تھا. اس لیے کردار کو ایسا پیش کیا، ایک کمرے میں آرام سے بیٹھا ہوا 90 سال کا بزرگ قلم کی چنبش سے ایسے کارنامے پیش کرتے ہیں. دنیا عیسائیت کے سب سے بڑے پوپ کو کھینچ کر اپنے کمرے میں لے کے آتے ہیں. یہ ہے مکتب اہل بیت، یہ ہے مرجعیت. اور خامنائی آج ٹرمپ کو کہتا ہے، امریکہ جیسے کہتا ہے ایران سے بات ہو سکتی ہے، ایران سے مذاکرات ہو سکتے ہیں، لیکن خامنائی کیا فرماتے ہیں؟ امریکہ سے مذاکرات مسئلے کا حل نہیں بلکہ بنا ہوا مسئلہ خراب کرنے کے مترادف ہے. جس کے ساتھ دوستی دشمنی اتنی مشکل نہیں ہے جتنی اس کے ساتھ دوستی ہے. یہ کس کی ضرورت ہو سکتی ہے؟ یہ زمانے کے امام کے ساتھ متمسک ہو کر اس فرزند زہرا کے اشارے پر کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے ایسا ارتباط پیدا کر لیا جس ارتباط کو نظام ولایت کہتے ہیں. اس نظام ولایت کے ساتھ آج دنیا اس نظام ولایت کے پیچھے، ہمیں مثبت انداز میں اس نظام کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے.